अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम मिड टर्म स्कूल बेस असेसमेंट एसबी 2025-26 का जो आपका पेपर होगा उसका बेटा सब्जेक्टिव पार्ट इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अच्छा बेटा, जो आपका पेपर होगा मिड टर्म का उर्दू का, वो उसकी तरतीब ये होगी कि उसमें देखें आपके पास टोटल जो पेपर होगा वो 50 नंबर का होगा। उसमें आपके 10 एमसीक्यूज़ होंगे जो कि 15 नंबर के होंगे और 35 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा। अब 10 एमसीक्यूज़ जो है वो 5 नंबर आपके 5 एमसीक्यूज़ ग्रामर से होंगे और 5 एमसीक्यूज़ एक पैराग्राफ दिया होगा उसी के अंदर से एमसीक्यूज़ होंगे। एमसीक्यूज़ की बेटा वीडियो मैंने अलग बनाई है, वो मैं पहले कमेंट में भी उसको पिन कर दूंगा, या आप इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि वो आपको वीडियो मिल जाए। और बाकी जो अभी हम सब्जेक्टिव पार्ट करेंगे, तो जो बेटा सब्जेक्टिव हिस्सा इंशाइया होगा ना आपका, वो 35 नंबर का कुल होगा। अब उसमें जो सवाल नंबर 11 होगा, सवाल नंबर 12 होगा और सवाल नंबर 13 होगा। तो सवाल नंबर 11 जो होगा वो 10 नंबर को होगा और वो मजमून होंगे। मैंने इनके सारे जो है ना वो एक मजमून एक जगह कर लिए हैं। ये आपके बेटा बोर्ड के पेपर में जो मजमून आने हैं वहाँ भी ये काम आएंगे। सारा में सब्जेक्टिव पार्ट है। अच्छा बेटा, बोर्ड के पेपर से याद आया, मैंने एक वीडियो बनाई है, शायद आपने देख ली हो, कि आपका बोर्ड का पेपर पैटर्न क्या होगा। देखिए बेटा, आप मिड टर्म में तैयारी करें, अच्छी करें, आपके अच्छे मार्क्स आएँ, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि असल मार्क्स जो आपको 9th में लेके जाएंगे वो आपके बोर्ड के 8 के पेपर होंगे। अभी मैंने बोर्ड का पेपर पैटर्न कैसा होगा, उसका सब्जेक्टिव में क्या क्या चीज़ें आएंगी और वो कहाँ से करनी है, सारी चीज़ें मैंने अभी वीडियो में एक्सप्लेन की हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं पहले कमेंट में दे दूंगा, आप ज़रूर उसको जाके देख लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। और हम असल में इस वीडियो पे, वैसे तो ये चैनल 9th क्लास का था, हम इस वीडियो क्योंकि अब 8 क्लास का भी बोर्ड का पेपर हो रहा है, तो हम इस चैनल पे 8 क्लास के बोर्ड की तैयारी करेंगे। क्योंकि सबसे पहले बेटा आपका बोर्ड का पेपर होगा फरवरी के अंदर, फिर उसके बाद 9-10 के होंगे। तो जो बच्चे चैनल पे तैयारी करना चाहते हैं प्रेजेंट ज़रूर लिखिएगा। और जिन बच्चों ने कल हमसे तैयारी की थी बेटा, बताइएगा कि आपका पेपर कैसे हुआ, ताकि कमेंट में दूसरे बच्चे देख सकें कि हमारी तैयारी जो होती है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, तो चले जी, अब हम सब्जेक्टिव की अपनी बात कर रहे थे बेटा। सब्जेक्टिव हमने एक मजमून होगा 10 नंबर का, फिर एक आपको पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से वो ज़ुबानी सवाल जो आप पूछेंगे, और फिर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से वो आपको कहेंगे कि इसमें खुलासा लिखें। तो ये सवाल नंबर 12 जो होगा ना आपका, ये आपका ज़ुबानी सवाल जो आपका होगा, तो वो मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछेंगे और कौन से होंगे। और इस तरह के पैराग्राफ दिए होंगे, इसमें से आपको इनका खुलासा लिखना है। तो जो जो चीज़ें शामिल हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास, क्योंकि ये चीज़ आसान है, 12 वाली ये मैं आपको करवा देता हूँ कि पैराग्राफ होगा, उसी में से सवाल जो आप पूछेंगे वो देख लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास जो पैराग्राफ होगा ये हज़रत साद बिन अबी वक़ास वाला। अब इसमें ना ये पैराग्राफ आपको मिल जाएगा। आप आपको ये सवाल पूछे जाएंगे कि आपने जो तहरीर सुनी है उसका ताल्लुक नसर से है या नज़म से है। तो नज़म तो हमने पता है वो शेर होते हैं, तो सुनाई गई तहरीर का ताल्लुक नसर से है, ये जवाब आपने देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जुल कतीफ़ा क्या चीज़ थी और इसका मालिक का नाम क्या था। अच्छा बेटा, ये पैराग्राफ जो है ना, ये जो नज़र आ रहा है, ये आपको पढ़ के सुनाएंगे, वो आपको देंगे, इसी में से सवाल जवाब आपने देने हैं ये, और ये सुनाने वाले हैं। और इसमें ये आंसर लिखे भी हुए हैं, ये देखें, जुल कतीफ़ा एक तलवार थी, है ना, तलवार थी। तो जुल कतीफ़ा एक तलवार थी और इसके मालिक का नाम सईद बिनुल आस था। ठीक है, जुल कतीफ़ा। इसके बाद है, इसका तहरीर का मरकज़ी ख्याल सुनाएं। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामी तारीख़ के एक निडर और बहादुर जंगजू थे, जिन्होंने बहुत सी जंगों में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। मक्का में बीमारी के वक्त उन्हें अपनी जायदाद और हिजरत की हैसियत की फ़िक्र लाहक हुई। तो ये सारी चीज़ इधर से ये देखें इसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो यहीं से हमने ये आंसर करना है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही पैराग्राफ है लेकिन सवाल जवाब जो हैं वो अलग हैं। तो ये पैराग्राफ आपको दिया होगा और आपने ये क्वेश्चन और उसके आंसर करने हैं। हज़रत साद बिन वकास रज़ी अल्लाह ताला को जुल्कतीफ़ा तलवार ले जाने की इजाज़त क्यों ना दी गई।
اس لیے جواب یہ ہے اس کا، کیونکہ اس وقت مال غنیمت کی تقسیم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو پھر اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالقطیفہ تلوار کس کو قتل کر کے حاصل کی تھی؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالقطیفہ تلوار سعید بن الاس کو قتل کر کے حاصل کی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے کتنے بچے تھے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف ایک بیٹی تھی۔ بیٹا یہ سارے آنسر اس کے اندر لکھے ہوں گے اور یہ آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی نیکسٹ پیراگراف پہ چلتے ہیں۔ ہنگول نیشنل پارک یہ پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو سنا ہی دیں گے، ہم کوشچن آنسر کر لیتے ہیں۔ ہنگول نیشنل پارک کہاں واقع ہے؟ تو ہنگول نیشنل پارک بلوچستان میں واقع ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پارک میں کون کون سے پرندے پائے جاتے ہیں؟ تو اس پارک میں تیتر، گراؤس، ہبارہ، بوسٹر، باز، چیل، مرغابی، کوئی نام تین چار آپ یاد رکھ لینے ہیں۔ دلدلی جگہوں سے کیا مراد ہے؟ وہ نشیبی زمین جو کہ پانی کے اثر سے اتنی نرم اور لیسدار ہو کہ اس میں پاؤں دھس جائیں، ان کو ہم دلدل بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا یہی پیراگراف ہے، نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، اس پارک میں کون کون سے جانور پائے جاتے ہیں؟ تو جانوروں کے نام آپ نے یہ یاد کر لینے ہیں، ایبیکس ہے، یورال ہے، چنکارا ہے، لومڑی ہے، گیدڑ ہے، بھیڑیا ہے۔ پھر اس انگول پارک کا کراچی سے فاصلہ کتنا ہے؟ تو 190 کلومیٹر فاصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہجرت سے مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی ہے، ہجرت سے کیا مراد ہے؟ اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف ہے آپ کے پاس، اور پھر یہ اس کے سوال ہیں اور یہ اس کے جواب ہیں۔ سرزمین عرب میں کب سے بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی؟ تو سرزمین عرب میں صدیوں سے بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ کس شخصیت نے ان بتوں کو پاش پاش کیا؟ تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو پاش پاش کیا۔ موجودہ زمانے میں کون سی قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے؟ تو اس دور میں ہندو ایک ایسی قوم ہے جو آج بھی بتوں کی پوجا کر رہی ہے۔ تو یہ کوشچن آپ کو دیے ہوں گے، یہ آنسر آپ نے سنانے ہیں اور یہ آنسر اس میں لکھے ہوئے ہوں گے۔ نیکسٹ یہی پیراگراف ہے، نیکسٹ کوشچن ہے بیٹا، سرزمین عرب کے علاوہ اور کن علاقوں میں بتوں کی پوجا کی ہوتی تھی؟ ہندوستان میں اسلام پھیلانے والے دو اولیاء کرام کا نام بتائیں، اور ہندوستان میں اسلام پھیلنے کا سب سے بڑا سبب کیا تھا؟ پھر یہ الگ سے تین کوشچن ہے۔ تو سرزمین عرب کے علاوہ مصر میں، شام میں، اندلس میں، عراق میں، ترکستان میں، افغانستان میں، سندھ میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ کوئی تین چار آپ نے نام یاد رکھ لینے ہیں۔ تو ہندوستان میں دو اولیاء کے نام جنہوں نے اسلام کو پھیلایا، خواجہ معین الدین چشتی اور خواجہ نظام الدین اولیاء، یہ دو تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت ہندوستان میں اسلام پھیلنے کا سب سے بڑا سبب کیا تھا؟ سب سے بڑا سبب جو ہے یہاں پہ اولیاء کرام کی تبلیغ تھی، وہ تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اچھا اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن پھر ہمارا وہی آ گیا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو یہ دیکھیں، سوال نمبر جو آپ کا 13 ہوگا نا، 13، یہ پیراگراف آپ کو دیا ہوگا اور اس کا خلاصہ آپ نے سنانا ہے، یہ بھی سنانا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ خلاصہ یہ آپ کو دے دیں گے کہ یہ پڑھیں اور اس کا خلاصہ سنانا ہے۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں خلاصہ کیسے ہم نے سنانا ہے۔ اچھا بیٹا اب سارا یہ پڑھے نا تو اس کا لب لباب یہ ہوگا، آپ نے اس کو کچھ یاد کر لینا ہے، کچھ دیکھ کے بھی یہاں چیزیں، کیونکہ یہ آپ کے سامنے ہوگا، یہ آپ کو دیں گے وہ سامنے، پھر اس کا یہ خلاصہ ہے، یعنی اس میں یہ مختصر کر کے اس کو بتانا ہے۔ تو اسلام نے عورت کو، اس میں کیا بتایا گیا پوری ڈیٹیل، مطلب اس تحریر میں کیا لکھا ہے کہ اسلام نے عورت کو بلند مقام عطا کیا ہے، تو یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے۔ عورت کے تمام رشتے یعنی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی مقدس ہیں، بیوی سے حسن سلوک اور اس کا نان و نفقہ شوہر کے ذمے ہے۔ آج عورتیں زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ تو یہ اس کا یہ خلاصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر اسی طرح کا ایک اور کوشچن جو آپ کا آ سکتا ہے قائد اعظم والا، تو یہ آپ نے اس طرح یاد رکھنا ہے، اسلام میں عورت کا مقام کا یہ والا خلاصہ بنے گا، پھر قائد اعظم کا اپنا یہ والا خلاصہ بن جائے گا کہ اس میں یعنی اب پورے اس میں کیا بتایا، قائد اعظم ایماندار، بہادر اور سچے آدمی تھے، مشکل وقت میں گھبراتے نہیں تھے، وہ صاف ستھری سیاست پر یقین رکھتے تھے، دھوکے بازی اور فریب کو ناپسند کرتے تھے، خوش پوشی کا انہیں بے حد شوق تھا، اور سلیقہ جو آخری تک قائم رہا، پاکستان کا قیام ان کا عظیم کارنامہ ہے۔ تو یہ خلاصہ یہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور یہ اس کا خلاصہ ہے، یہ سامنے ہوگا آپ کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس سیم اسی طرح، یہ پورے پاکستان کو ہی اللہ نے یہ والا خلاصہ، یہ والا تحریر آ جائے تو اس کا یہ خلاصہ ہے کہ اس میں یعنی کیا بات مختصر پہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو انتہائی حسین مناظر سے مزین کیا ہے۔ موسم گرما میں شمالی علاقہ جات سیاحت کا مرکز ہوتے ہیں۔ پاکستان کے دلکش علاقوں میں مری ہے، ہنزا ہے، سوات ہے، معلوم جبہ ہے، شامل ہیں۔
حکومت اور عوام مل کر سیاحوں کو سہولیات فراہم کرنے میں پیش ہیں۔ تو یہ خلاصہ یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ آخری ہے پیراگراف کہ عصر حاضر والا، اب یہ سارا اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عصر حاضر میں کرپشن کے خاتمے کا دنیا بھر میں تیزی سے مقبول ہوتا ہوا ایک طریقہ ڈیجیٹلائزیشن ہے۔ شہریوں کے مسائل آن لائن ڈیجیٹل نظام کے تحت ایک خودکار انداز میں حل کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر دونوں ایک دوسرے سے ناواقف رہتے ہیں اور اس طرح صارفین اور اہلکاروں کے لیے ہیرا پھیری کرنا، ایک دوسرے سے پیسے یا کوئی دوسرا مفاد لینا بھی آسان نہیں رہتا۔ اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس مضمون آ جاتے ہیں، یعنی یہ والا سوال ہم نے کر لیا، یہ جو سنانے والے ہیں، پھر یہ والا ہم نے کر لیا، اب رہ گیا تیسرا اور آخری سوال مضمون۔ تو مضمون بیٹا یہ 4 ہے، ان میں 4 میں سے انشاءاللہ آپ کا کوئی نہ کوئی آ جائے گا، تو یہ 4 آپ نے اچھی طرح کرنے ہیں۔ اب اس میں پہلا ہے محنت کی عظمت کے موضوع پر مضمون تحریر کریں، یہ 10 نمبر کا ہوگا۔ آپ اس کی اسکرین شاٹ لے لیں اور یہ آپ اس کو رٹا لگا لیں بیٹا، کیونکہ مضمون تو ایز اٹ از آپ نے لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر یہ دوسرا صفائی کی اہمیت کے موضوع پر مضمون تحریر کریں، یا یہ آ سکتا ہے، اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں۔ اس کے بعد آپ کے سائز کے کرشمے اس پہ آ سکتا ہے، یہ آپ لکھ لیں، یاد کر لیں، اور اس نیت سے لکھیں بیٹا کہ آپ کے بورڈ میں بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ بورڈ میں بھی جو امپورٹنٹ لکھے جائیں گے اس میں یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے یہ نیچے سے بیٹا کٹ رہا ہے، یہ جس کے باعث میں یہ نا نیچے نظر نہیں آ رہا، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جس کے باعث سانس، پھیپھڑوں، ہوا کی نالی اور حلق کے امراض سے بہت حد تک بچا جا سکتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے نیچے، یہ کٹ گیا ہے تو یہ نیچے اوپر ہو نہیں رہا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارے پاس جی ٹوٹل سبجیکٹیو تھا، باقی آبجیکٹیو بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا بیٹا۔ چینل پہ ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اپنی بورڈ کے لیے تیار بھی آپ نے ضرور رہنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔